افغان طالبان کے اوپر بجلیاں گرانے جا رہی ہیں۔ پاکستان کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مشکل میں پھنس چکا ہے، تو اس وقت پاکستان پہ چیلنجز کیا ہیں، پاکستان کی طاقت کیا ہے، افغان طالبان اس وقت سوچ کیا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ افغانستان سے بہت ہی بری خبریں آ رہی ہیں۔ کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملا ہیبت اللہ مارا گیا ہے، اور وہ کیا ہوا ہے اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ انفارمیشن ہے۔ پاکستان نے قندھار میں کہاں کہاں پر بمباری کی اور افغانستان کا کتنا نقصان کیا۔ قطر کے اندر پاکستان اور طالبان کی ایک بڑی بیٹھک مذاکرات کے حوالے سے ہونے جا رہی ہے، جس کے اندر کوئی بریک تھرو ہونے کا چانس ہے یا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان اس وقت افغانستان کے اندر کون سی بڑی گیم ڈالنے جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میر عبد الرحمن کی جب 1901 میں ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد غازی امان اللہ جو ہے وہ وہاں کا نیا حکمران بنتا ہے، اور وہ برٹش سے جنگ کرتا ہے، اور جنگ کرنے کے بعد 1919 سے 1947 تک وہاں پہ مکمل طور پہ سکون رہتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان بنتا ہے تو فوری طور پہ 20 جون کو محمد ہاشم خان بھارت کے کہنے پہ وہاں کا حکمران اس کی مخالفت کرتا ہے۔ پھر بنو کے اندر جو ہے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ آزاد پختونستان، جو کہ کانگریس تھی وہاں پہ کے پی کے کی، وہ یہ کہتی ہے کہ آپ آزاد پختونستان کے لیے ایک تیسرا آپشن سروے کے اندر یا جو ریفرنڈم ہو رہا ہے اس کے اندر ڈالا جائے، لیکن وہ آپشن نہیں ڈالا جاتا۔ اس کے بعد معاملات آگے چلتے ہیں۔ 1950 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران میں آزاد پختونستان حکومت کا قیام کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر 6000 مسلح جنگجو جو ہیں 1950 میں پاکستان پر حملہ کرتے ہیں، جس کو پاکستان پسپا کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1961 میں دوبارہ 15,000 لوگ جو ہیں وہ پاکستان پر حملہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایران کی ثالثی پہ پھر یہ معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے تھے کہ انہوں نے یو این کے اندر بھی پاکستان کی مخالفت کی، اور وہاں پہ حسین عزیز تھا ان کا نمائندہ، اس نے 30 سپٹمبر کو پاکستان کی وہاں پہ مخالفت کی تھی۔ اب اس ساری کی ساری کہانی کے اندر آگے چل کے 1960 کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ظاہر شاہ اپنا وزیر اعظم لگا دیتا ہے داؤد کو، اور داؤد جب اقتدار میں آتا ہے تو پھر وہ پاکستان کے خلاف سازشیں شروع کر دیتا ہے، اور داؤد کی بغاوت کے بعد پاکستان کے اندر دہشت گردی بھارت کی مدد سے دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ کے پی کے بلوچستان کے اندر جو ہے وہاں فتنہ شروع ہو جاتا ہے، اور حیات شیرپاؤ جو کہ گورنر تھے کے پی کے ان کو مارنے کے لیے بھی لوگ افغانستان سے یہاں پر آتے ہیں۔ یہی نہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر بھٹو اپنی ایک دفاعی پالیسی بناتے ہیں، اور جس کے تحت پاکستان کی حمایت یافتہ حکومت کا قیام افغانستان میں یہ پاکستان نے 30-35 سال کی مار کھانے کے بعد فیصلہ کیا تھا، اور آج پھر ہم 35 40 50 سال کے بعد اسی مقام پر کھڑے ہیں۔ اب بھٹو کی دفاعی پالیسی کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1978 کے اندر وہاں پہ انقلاب آ جاتا ہے۔ ایک ہی سال کے اندر 3 لوگ جو ہیں وہاں پہ مارے جاتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1978 میں جب یو ایس ایس آر آتا ہے تو اس وقت پاکستان نے رشیا کے خلاف ایک طرح سے اتحاد میں شامل ہو چکا تھا امریکہ کے ساتھ۔ U2 کا انسیڈنٹ پاکستان سے ہی ہو چکا تھا، اور رشیا جب آتا ہے تو پھر پاکستان کو اپنی سالمیت کا خطرہ پڑ جاتا ہے، اور پاکستان پھر افغانستان کی جنگ لڑنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ مجاہدین کو کس نے ٹرین کیا، کس نے بنایا، اور پھر جب وہ جنگ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ آپس کے اقتدار میں لڑائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر 1994 میں طالبان آتے ہیں، 96 میں اقتدار میں آتے ہیں، 2001 میں پھر دوبارہ امریکہ آتا ہے اقتدار کے اندر، 20 سال تک یہاں پہ اقتدار کرتا ہے بھارت، ایران اور سارے ممالک اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان خود اس کو تسلیم کر چکا ہوتا ہے، لیکن پاکستان افغان طالبان کو پاکستان کے اندر سیف ہیمن دیتا ہے، جس کا اس پر الزام بھی لگتا رہا ہے۔ اور $822 بلین کے بعد جو ہے وہ امریکہ یہاں سے چلا جاتا ہے، پاکستان مصالحت کرواتا ہے افغان طالبان کے اندر۔ بات یہ ہے کہ 4 سال کے اندر 150 بارڈر کے اوپر
کانفلکٹ ہونے کے بعد افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ وہ پاکستان جس نے بچوں کی طرح افغان طالبان کو پالا پوسا، ان کی بنیاد رکھی، ان کو اقتدار تک پہنچایا، اس کے بعد پھر ان کو امریکہ سے بچایا، پھر دوبارہ اقتدار تک پہنچایا، آج وہ ان کے خلاف کارروائیاں کرنے میں مصروف ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس وقت بھی وہ ان کو پھلنے پھولنے دے رہا تھا جب اس نے امریکہ کی افغانستان کے اندر حامد کرزئی اور اشرف غنی حکومت کو قبول کر لیا تھا، لیکن اب وہی ہو رہا ہے جس کا ہمیں ڈر تھا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ریلیشن شپ تقریباً کولیپس ہو چکی ہے۔ 2024 میں ان دہشت گرد حملوں میں پاکستان کے 2500 لوگ مارے گئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں۔ 2025 کے پہلے 9 ماہ کے اندر 2500 لوگ مارے جا چکے ہیں اور ابھی 3 ماہ باقی ہیں۔ دیکھیں اس وقت پاکستان کو بہت سے چیلنجز ہیں۔ پاکستان کا افغانستان کا چیلنج مغربی سرحد پہ، مشرقی سرحد پہ آپ کو پتہ ہے دشمن، مکار دشمن اس وقت تیار بیٹھا ہے، لیکن اس کا بس نہیں چل رہا بھارت، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ انتہائی خستہ حالت میں ہے۔ فلڈ ڈیزاسٹر، کلائمیٹ چینج وغیرہ پاکستان کو وقتاً فوقتاً نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو پولیٹیکل ٹربل ہے اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ایک طرف ریاست ٹی ایل پی کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے تو دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ٹی ایل پی کے ساتھ ہزار ہمدردی اور جو کچھ بھی ہوا تھا مرید کے اندر اس حوالے سے وہاں پہ ہڑتال کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر افغانستان کے اوپر ہم روشنی ڈالیں تو وہاں پہ اکانومی بالکل تباہ برباد ہو چکی ہے۔ صرف رشیا نے اس کو ابھی تک قبول کیا ہے۔ انڈیا، چائنا اور ایران نے اپنے سفارت خانے وہاں پہ کھولے ہیں اور پوری دنیا کے اندر وہ اس وقت تنہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہیلتھ اور ایجوکیشن بالکل کولیپس کر چکے ہیں، اور یو این کی جو فنڈنگ تھی وہ رکنے کے بعد انسانی حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ خوفناک صورتحال پائی جا رہی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اندرونی خانہ جنگی جو ہے وہ پاکستان کے پھڈے کے بعد بہت زیادہ ابھر کر سامنے آ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو اپوزیشن ہے این آر ایف اور اے ایف ایف افغان فریڈم فائٹر وہ بھی اب حملے کر رہے ہیں پاکستان کے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت جو بھی پاکستان نے ایکشن کیا دنیا کے کسی بھی ملک نے اس کی مذمت نہیں کی۔ پاکستان کو بہت سے ملٹری ایڈوانٹیج افغانستان کے اوپر ہیں۔ ایک تو ان کے پاس پاورفل ملٹری ہے، ان کے پاس ٹیک کی جو جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہے دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے پاس جو ہو سکتی ہے وہ الحمدللہ پاکستان کی فوج کے پاس موجود ہے۔ جیو پولیٹیکل لیوریج ہے پاکستان کے پاس، افغان ریفیوجیز کا ہتھیار، اور اس کے ساتھ ہی جو ٹرانزٹ ٹریڈ روٹ ہے وہ بھی بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اور اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت افغان مہاجر اور تاجر تقریباً برباد ہو چکے ہیں۔ ان کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو آگے چل کے دوں گا۔ طالبان کا ایک غرور ہے کہ انہوں نے عالمی سپر پاور کو زیر کیا ہے، اور اس کے بعد تو پھر کوئی بچتا ہی نہیں ہے۔ ان کی یہ غلط فہمی بہت جلد دور ہونے جا رہی ہے۔ کہیں چھپ کے کسی پر حملہ کرنا اور کسی کی سرحد پر حملہ کرنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان کے پاس نہ تو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، نہ ہی ان کے پاس ایئر فورس ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کسی بھی قسم کے جدید اکوپمنٹ ہیں۔ ایک وہ ڈرون جو کہ پاکستان میں فتنہ الخوارج استعمال کرتا ہے، اس طرح کا ایک ڈرون استعمال کر کے ہر طرف انہوں نے تہلکہ مچا دیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف ڈرون استعمال کیا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ یہ پرانے کامریڈ ہیں، افغانستان کے اندر امریکہ کے ساتھ یہ لڑائی میں ان کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ آئیڈیالوجی کے حوالے سے سرحد پار ان کے تعلقات بہت زیادہ رہے ہیں، اور اسپیشل ان کا تعلق ہے، اور آئی ایس خراسان کے خلاف یہ متحد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اینٹی پاکستان نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت کی مدد سے، اور اس وقت وہ ڈومیسٹک سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک بات کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان اور پاکستان کا جو معاملات ہیں یہ آج کے نہیں ہیں۔ میر عبد الرحمان نے 1893 میں انگریزوں سے ایک معاہدہ کیا تھا،
اور सर ड्यूरेंट लाइन की ज़ेर निगरानी एक कमीशन बना था जिसने वाखान कॉरिडोर से लेके ईरान तक अफ़गानिस्तान के बॉर्डर का तयन करना था। और ये मुआहिदा 1893 में तय पा गया। 12 लाख वजीफ़ा लेता था, उसके वजीफ़ा भी 18 लाख कर दिया गया और तमाम 400 के करीब कबायली जिरगा के लोग बुला के ये फैसला किया गया कि अब अफ़गानिस्तान की ये सरहद है। लेकिन हम ये देखते हैं कि भारत अफ़गानिस्तान के अंदर मुसलसल पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने इस हवाले से बहुत कोशिश की हुई है। पाकिस्तान ने यहाँ तक कोशिश की हुई है कि 1948 में जब प्रिंस अब्दुल करीम जो है वो नाराज़ होके वहाँ पे गए तो वहाँ पे बलोच ट्रेनिंग कैंप लगाए गए अफ़गानिस्तान के अंदर। उसके बाद फिर जनरल शरूफ जो शेर मोहम्मद मरी हैं वो वहाँ पे गए तो उन्होंने वहाँ पे जाके 1960 में अपने कैंप बना लिए। फिर एमपी की हुकूमत जो है उसके बाद पख्तून बलोच जवान जो थे वो नाराज़ होकर वहाँ पे चले गए। यहाँ पे दहशतगर्द हमले शुरू हो गए, हयात शेरपाव कत्ल हो गए। अल जुल्फ़कार जब बनी 80 की दिहाई में तो वहाँ पे उनके कैंप बने और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को कभी भी इस्तेमाल नहीं किया बल्कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को हमेशा इस्तेमाल किया है। कायद आज़म ने वफद भेजने की कोशिश की, इन्वाय भेजने की कोशिश की कि भाई इस मामले को हल कर लें। ये जो आप सरहदी मामला उठा रहे हैं ये आपके बुजुर्गों ने 100 साल पहले 150 साल पहले तय किया था, इसको अब आप मसला ना बनाएं। लेकिन किसी की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। अब दाऊद आती हैं 77 के अंदर पाकिस्तान का दौरा करते हैं, ज़िया यहाँ पे मौजूद होते हैं, उनको रेड कारपेट इस्तकबाल दिया जाता है और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि वो ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम करने के लिए तैयार हो गए थे और ऐलान भी होने वाला था। लेकिन ज़ियाउल हक ने कहा कि आप अपने मुल्क के जाके हालात देख लें पहले, उसके बाद आप ये अनाउंस कर दीजिएगा। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो परेड में कत्ल हो जाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि दाऊद के बाद वहाँ पे नूर मोहम्मद तरकई आते हैं, जनरल ज़ियाउल हक वहाँ पे जाते हैं और जनरल ज़ियाउल हक के कंधे पे विक्टोरिया क्रॉस पे हाथ लगा के नूर मोहम्मद तरकई कहते हैं हफीज़ुल्लाह अमीन को कि ये देखें बरतानिया का, इनको पश्तो नहीं आती थी लेकिन ये समझते थे, बोलना नहीं जाते थे, लेकिन पाकिस्तान ने ताल्लुकात ख़राब नहीं किए, सब्र किया और चीज़ों को देखते रहे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि नूर मोहम्मद तरकई कत्ल हो जाते हैं तो उसके बाद हफीज़ुल्लाह अमीन आते हैं और फिर वो भी कत्ल हो जाते हैं और उसके बाद फिर USSR यहाँ पे आ जाता है। अब चीज़ें ये चल रही हैं कि ये अफ़गानिस्तान के अपने हालात जो हैं वो इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं और उनको अनप्रिडिक्टेबल बनाने में भारत का मुसलसल किरदार है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ से खतरा पैदा करने के लिए भारत पिछले 78 साल से वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और अगर हम ये कहें कि अफगानिस्तान के अंदर अगर अमन आज तक कायम नहीं हो सका अमन के दौर में भी, तो उसके पीछे भारत और भारत की रिश्वतखोरी है जो कि वहां पे वो देती हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जो चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर वो बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में चलना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान ने कंधार में बड़े अटैक किए हैं, काबुल में बड़े अटैक किए हैं। पता ये चला है कि एक सेल था वहाँ पे गुल बहादुर की फैमिली रहती थी, मुबैना तौर पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैक किया गया है। सिविलियन कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा वहाँ पे हुई हैं और जो कि उनकी TTP से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की थी। और हम तो ये कह चुके हैं कि जो उनको पनाह देगा वो सहूलतकार भी है और वो मुजरिम भी है। अब इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि उसामा बिन लादेन पार्क था वहां पे, उस पर हमला किया गया। मुल्ला उमर का पुराना घर था, वहां पे हमला किया गया। और कई मुबैना खबरें हमारे पास आ रही हैं कि मुल्ला हैबतुल्लाह जो है उसकी जान शदीद खतरे में है। काबीना की मीटिंग वो कर नहीं रहा, हफ्ते में 4-4, 5-5, 6-6 दफा वो अपनी लोकेशंस को चेंज कर रहा है और सूरत हाल जो है वो बहुत ज्यादा दगरगू हो चुकी है। पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात जो है उस हवाले से मुल्ला याकूब और पाकिस्तान के सिक्योरिटी हुकाम और साथ में हमारे मोहम्मद सादिक साहब वहां पे मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि UN की रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि 6000 TTP के जंगजू वहाँ पे मौजूद हैं। 2000 से ज़्यादा जंगजू जो हैं वो वहाँ पे ISIS खरासा के मौजूद हैं। इसके साथ ही ये जंगजू गजनी, हलमंद, कंधार, कन्नड़, अरजगान और जाबुल के अंदर मौजूद हैं। और ये अलकायदा के जंगजू हैं जो कि अरब नज़ाद जंगजू हैं। और इसके साथ ही वहाँ पे अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप्स, TTP के ट्रेनिंग कैंप समेत बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पे चीज़ें जो हैं वो एक खौफनाक सिमत में जा रही हैं। इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से मिल के प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا ٹینک اڑا دیا اور ٹینک چھین کے طالبان لے گئے، حالانکہ وہ پرانا رشین ٹینک تھا۔ اس کے بعد پلانٹڈ ڈرامیز وہاں پہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، جعلی فوجی، جعلی طالبان، اور پھر کابل دھماکے کے حوالے سے کہا گیا یہ تو آئل ٹینکر کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، حالانکہ یہ پاکستان کا اٹیک تھا۔ افغان مہاجر اور تاجر اس وقت بالکل برباد ہو چکے ہیں، بستیاں خالی ہو چکی ہیں، چاہے کوئٹہ کی ہوں، چاہے کراچی کی ہوں، چاہے دیگر شہروں کی ہوں۔ 10,000 کنٹینر سمیت گاڑیاں اس وقت وہاں پہ موجود ہیں جن کا سامان خراب ہو سکتا ہے۔ اس وقت افغانیوں کے لیے کوئی بھی اچھی خبر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں، آپ کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے ہمیشہ افغانیوں کی مدد کی ہے، یا گلی گلی محلے کے اندر آپ کو افغانی یہاں پہ نظر آئیں گے جو کہ پچھلے 30 35 40 سال سے افغان جہاد کے دور میں آئے، یہیں پہ پیدا ہوئے، یہیں پہ آئی ڈی کارڈ بنوا لیا۔ ہم ان سے نہیں لڑنا چاہتے، لیکن ایک بات کو سمجھیں کہ جب وہ ہمارے دشمنوں کو وہاں پر پناہ دیں گے، ہماری پیٹھ میں چھری گھونپیں گے، ہمارے فوجیوں کو وہاں پہ شہید کروائیں گے، ہمارے دشمن بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف سازش کریں گے، تو پھر ہم ایک ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے جو کرتے ہیں وہی کچھ کریں گے، کیونکہ ہم پچھلے 70 سال سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ 15 ہزار افغان جو فوجی ہیں انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے، اور پاکستان نے ان کو بالکل ملیا میٹ کیا ہوا ہے، اور یہاں آپ کو پتہ ہے 11 لاکھ فوج والا بھارت، اس کی اوقات نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کسی بھی میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ تو یہ تو پھر بات یہ ہے کہ ان کو تو مارتے ہوئے بھی افسوس اور دکھ ہوتا ہے، لیکن فتنہ الخارج کو کسی صورت بھی اب معافی ملنے والی نہیں ہے۔ پاکستان نے اپنی مکمل تیاری کر لی ہے، اور پاکستان اب 2 فرنٹ سے جنگ لڑنے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے دیجیے اللہ حافظ۔